جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حالیہ سعودی عرب جو ہوا ہے اس کے کچھ ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو بات چیت کے بعد $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان کے اکاؤنٹس میں جمع کرائے گا، باقی $1.2 ارب پر 3.2% کے حساب سے شرح سود ادا کی جائے گی۔ بہرحال یہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد پاکستان میں ڈالر کی پرواز رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آج میجر اس میں جو ہے وہ گراؤ نظر آیا، اور یہ سب بہرحال ایک دور یہ تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب خیر بہت سارے یوٹرن لیے، اس پہ بھی لیا کہ کہیں ہم کشکول نہیں پھیلائیں گے، لیکن بہرحال جب انسان حکومت میں آتا ہے تو بہت ساری مجبوریاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہرحال جس طرح معاملہ چل رہے تھے، مہنگائی کا ایک طوفان تھا، پیٹرول کہاں جا رہا ہے اور یہ صاحب ڈالر کہاں جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ کوئی مجبوری کیا کرتے ہیں عمران خان؟ آئی ایم ایف کے بغیر آپ چل سکتے تھے، آئی ایم ایف کے بغیر 10,000 آپشن تھی، ہم نے باقاعدہ 12 کالمز میں لکھ کے دیا تھا کہ یہ جو آپشن، میں یہاں تفصیلی بات نہیں کرتا، 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ قرضہ نہیں لیتے، میں 2-3 چیزیں کلیئر کرتا ہوں۔ آئی ایم ایف بنیادی طور پر آپ کے فورن ریزروز کے ہوتے ہیں، فوریکس ریزرو، اس کے اندر کچھ پیسے پارک کرتا ہے، آپ ان کو خرچ نہیں کر سکتے۔ وہ 7 لاکھ فلم تھی، یہ 7 لاکھ روپے ہیں، تمہیں دیکھ سکتے ہو، خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی جو ساورن گارنٹی ہوتی ہے نا، اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے، اور آپ باہر سے لوگوں سے قرضہ لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، انویسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمارا رقم نہیں ڈوبے گی، فلانے نہیں، یہ ہے بنیادی چیز۔ بینکوں کا ایجنٹ ہے بنیادی طور پر کون؟ آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف یہ کہتا یہ ہے کہ آپ یہ لوگوں کے اوپر چیزیں نافذ کریں، ٹیکس لگائیں تاکہ آپ بینکوں کا قرضہ واپس کر سکیں۔ اب بھی یہ ہوا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کی بجائے آپ نے یہ کر دیا کہ سعودی عرب کو کہا ہمارے پاس $3 ارب پاک کر دو۔ اب وہ یہ پارک ہو، یو اے نے بھی کیے تھے، قطر نے بھی کیے تھے، پہلے یہی ہوا، اسی بنیاد پہ آپ آگے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں، آپ قرضہ لے کہاں سے رہے ہیں، اور کن لوگوں کو آپ یہاں پر کس بنیاد پہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ ہے آپ کے ساتھ۔ دنیا میں میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے، ان کی معاشی ٹیم سے کہا ہے، اس نے شبر زادی صاحب سے یہ پوچھا، یہ جو شوکت ترین صاحب میرے سوال ہے، دنیا میں ایک ملک مجھے بتا دیں جو آئی ایم ایف کی اس کے اوپر گیا ہو اور اس کے اندر خوشحالی آئی ہو، یا وہ آگے بڑھ سکا۔ 10,000 کا یہ جو بابر کیا نام ہے، رضا باکر جو ہیں، یہ مصر میں تھے، مصر ڈوب گیا۔ کون سا ایسا ملک ہے اس میں آئی ایم ایف پروگرام ملکوں کو ڈبونے کے لیے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ شوکت عزیز صاحب نے تو واپس کیا، پھر اسحاق ڈار صاحب نے، شوکت عزیز صاحب، صرف شوکت عزیز کے زمانے میں آئی ایم ایف جو ہے پاکستان سے کان سے پکڑ کے صرف شوکت عزیز نے نکالا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی شوکت عزیز واز اے بینکر، شوکت عزیز نیو کہ بینک کیسے چلانا ہے، ایک بات تو یہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت امریکن ایڈ آپ کو بہت آ رہی تھی، کولیشن سپورٹ فنڈ بھی آ رہا تھا، آپ امریکہ کے اس پہ کھاتے پہ چل رہے تھے۔ اپنی اکانومی خود ڈیزائن کی جاتی ہے، وہ ہم نے کی نہیں آج تک۔ دیکھیں جو آپ کے اوپر، دیکھیں جن ملکوں نے آئی ایم ایف کو کان سے پکڑ کے نکالا ہے نا، ان ملکوں نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ یہ جو قرضہ پچھلے چھوڑ کے گئے ہیں کیا یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ایکواڈور کی۔ ایکواڈور میں ایک پرائم منسٹر آ گیا تھا، کوریا نام تھا اس کا۔ اس بندے نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ جو ڈیٹ کی ہم 10 مہینے کی ہم ایک بناتے ہیں، اور جو ڈیٹ ہمارے چند لوگوں کی فائدے کے لیے لیا گیا وہ انلیجیٹیمیٹ ہے۔ 10 مہینے کے اندر انہوں نے ایرک پرسان ایک نام بندہ ہے برسلز کا، اس کو بلایا، اس نے سارا کچھ دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، اپنے بانڈز وال سٹریٹ سے معافی منگا لی، 88% لون کہتے ہیں ہمارا نہیں، ہم پے نہیں کریں، دنیا نے مان لی۔ خود پرائم منسٹر گیا فنانس سیکٹری کے دفتر کے اندر، فنانس منسٹری کے دفتر کے اندر آئی ایم ایف کا دفتر تھا، پرائم منسٹر نے خود تالے لگائے اس دفتر کو، کہا نکلو، کان سے پڑھ کے نکال دیا۔ انہوں نے کہا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہمیں، جب ہم اپنے 10 مہینے کے بعد آڈٹ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور ڈیفینیشن طے کی کہ the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate۔ وہ قرضہ جو چند لوگوں کی خوشحالی کے لیے لیا جاتا ہے، وہ قرضہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے، وہ illegitimate۔ $110 ارب کا آپ کے پاس قرضہ ہے۔ کل بھی سوال کیا تھا، پرسوں بھی سوال کرتا ہوں، گن کے حکومت بتا دے خرچہ کہاں ہوا ہے، بتا دے نا۔ میں تو 4-5 بڑے موٹے بنایا تھا خان صاحب، موٹے بناتا ہوں۔ خان صاحب نے کمیشن بنایا تھا، وہ کدھر گیا، کدھر گیا ہوا ہے، اس کی رپورٹ ہی کدھر نہیں، رپورٹ کمیشن کے اندر ایبلٹی ہی نہیں تھی، کمیشن کو یہ بتایا نہیں گیا۔ کمیشن کو تو بتایا جاتا ہے یار تم نکالو، نواز شریف کی نکالو، فلاں، او بھائی کمیشن کو کہا جاتا ہے ڈیٹ کو نکالو جس نے بھی لیا ہوا ہے، بے شک تمہارے پھپھا نے لیا یا چاچے نے لیا یا تائے نے لیا یا کسی دشمن نے لیا، نہیں ہے۔ آپ تک کو تو سٹینڈ ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قرضہ فلاں بندے نے لیا تھا،
اور یہ پروجیکٹ اس نے بنائے تھے اور یہ اس نے کمیشن کھایا ہے, یہ اس کی جائیدادیں تمہارے ملکوں میں ہیں, بیچو اور ہمیں دے دو. ایران نے سٹینڈ لیا اس کا. ایران نے جس وقت آخر میں ایگریمنٹ ہو سارے قرضے سے لے لی واپس. آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 قسطوں کے اندر سارے فروزن منی ایران کے واپس چلے گئے. آپ سٹینڈ تو لو. آپ تو پارٹیشن کے وقت جو سونا برطانیہ نے رکھ لیا تھا پاکستان کے حصے کا, وہ سونا نہیں لے سکے. ہم اور کیا بات کریں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فائنینشیل ٹیم ہے نا, وہ کون سی والی, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, کون سی؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کس دکاندار کا ہے کہ جس کو صبح ایک ملازم رکھیں اور شام کو بکری نہ ہو تو اس کو کہنا دفعہ ہو جا. وہ لاکھ کہے کہ بھائی جان میں پہلا دن ہے, آج بارش تھی, گاہک نہیں آئے, میں کیا کروں. کہ نہیں تو جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہاں اس کی چھٹی. ایک دن تعریف کرتے ہیں, اگلے دن نیا آیا ہوتا ہے بندہ. خان صاحب نے مایوس کیا مکمل تھا. اس خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے, بھی مایوس کیا ہے تو امید کی کرن ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے لیے امید کی کرن کیا ہے؟ سر امید کی کرن اللہ تعالیٰ نکال دیا تھا. میں مایوس نہیں ہوتا. خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک بددیانت آدمی, ایک بددیانت ڈرائیور گاڑی کو چلاتا رہے گا, بے شک اس میں سے پٹرول چوری کرے, بے شک اس کے ڈیزل بھی کھائے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی چلے گی تو میں پٹرول چوری کروں گا, لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کی ٹکر مار دے گا. میں 4-5 بڑے موٹے بنایا تھا خان صاحب, موٹے بنایا تھا. خان صاحب نے کمیشن بنایا تھا. وہ کدھر گیا؟ کدھر گیا ہوا ہے اس کی رپورٹ ہی کدھر نہیں رپورٹ. کمیشن کے اندر ایبلٹی ہی نہیں تھی. کمیشن کو یہ بتایا نہیں گیا. کمیشن کو تو بتایا جاتا ہے یار تم نکالو, نواز شریف کی نکالو, فلاں. او بھائی کمیشن کو کہا جاتا ہے ڈیٹ کو نکالو جس نے بھی لیا ہوا ہے, بے شک تمہارے پھپھا نے لیا یا چاچے نے لیا یا تائے نے لیا یا کسی دشمن نے لیا. نہیں ہے. آپ تک کو تو سٹینڈ ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قرضہ فلاں بندے نے لیا تھا اور یہ پروجیکٹ اس نے بنائے تھے اور یہ اس نے کمیشن کھایا ہے, یہ اس کی جائیدادیں تمہارے ملکوں میں ہیں, بیچو اور ہمیں دے دو. ایران نے سٹینڈ لیا اس کا. ایران نے جس وقت آخر میں ایگریمنٹ ہو سارے قرضے سے لے لی واپس. آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 قسطوں کے اندر سارے فروزن منی ایران کے واپس چلے گئے. آپ سٹینڈ تو لو. آپ تو پارٹیشن کے وقت جو سونا برطانیہ نے رکھ لیا تھا پاکستان کے حصے کا, وہ سونا نہیں لے سکے. ہم اور کیا بات کریں گے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فائنینشیل ٹیم ہے نا, وہ کون سی والی, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, کون سی؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کس دکاندار کا ہے کہ جس کو صبح ایک ملازم رکھیں اور شام کو بکری نہ ہو تو اس کو کہنا دفعہ ہو جا. وہ لاکھ کہے کہ بھائی جان میں پہلا دن ہے, آج بارش تھی, گاہک نہیں آئے, میں کیا کروں. کہ نہیں تو جس کی تعریف کرتے ہیں اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہاں اس کی چھٹی. ایک دن تعریف کرتے ہیں, اگلے دن نیا آیا ہوتا ہے بندہ. خان صاحب نے مایوس کیا مکمل تھا. اس خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے, بھی مایوس کیا ہے تو امید کی کرن ثابت کر دیا ہے. پاکستان کے لیے امید کی کرن کیا ہے؟ سر امید کی کرن اللہ تعالیٰ نکال دیا تھا. میں مایوس نہیں ہوتا. خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک بددیانت آدمی, ایک بددیانت ڈرائیور گاڑی کو چلاتا رہے گا, بے شک اس میں سے پٹرول چوری کرے, بے شک اس کے ڈیزل بھی کھائے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی چلے گی تو میں پٹرول چوری کروں گا, لیکن ایک نااہل آدمی گاڑی کی ٹکر مار دے گا. اچھا چلیں جی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں. یا لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے یوم سیاہ 27 اکتوبر, بھارت کے قبضے کا دن. اس پر کیا ہوا تھا اس کا ذکر کریں گے. آج پاکستان کے اندر کس طرح منایا گیا, کریں گے بات بریک کے بعد.